لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ مومنین اکرام، آج سحر روزہ مجالس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی اس وقت پورے شہر میں کئی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی ہیں، اور صبح فجر ہو جاتی ہے ان کو مجالس پڑھتے ہوئے، پھر دن سے نکلتے ہیں، اور یہ خدمت محمد و آل محمد، اور یہ ہمت، یہ جرت، یہ شجاعت، یہ صرف ہمارے ذاکرین کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ شجاع کے ماننے والے ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی دوسری مجلس خطاب کے لیے ممبر پہ تشریف لائیں، اور آپ قبلہ و کعبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بلند تر صلوات بھیج دیں۔ بیٹا ایک قرآنی آیات، تفسیر، تاریخ، تعویل، منطق، فلسفہ اور روایات کی روشنی میں آج کا دوسرا خطاب حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی سے آپ سماعت فرمائیں۔ لیکن مومنین اکرام، کیپٹن صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کا نعرہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ گیٹ تک چلا جائے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نعرہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ بی بی کی مرقد سے ہوتا ہوا، مدینے کی وادیوں سے گھومتا ہوا نجف اشرف تک پہنچ جائے۔ اگر نعرہ اس انداز سے لگ جائے تو کیپٹن صاحب بھی خوش ہو جائیں گے اور بی بی سیدہ بھی راضی ہوں گی۔ نعرہ صحیح، تو آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ وہ نعرہ ہے جو مولا علی جنگوں میں لگاتے تھے، یہ مولا علی کا نعرہ ہے۔ جو ہم لگاتے ہیں نعرہ وہ آپ سب کو پتہ ہے، نعرہ رسالت، نعرہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا آگیا جی، تھوڑا سا آگیا جی۔ لیکن میں نے ایک ہندو کا کلام اس کو میں نے رشت کیا، تو سنیے، داش کر رہا ہوں کہ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا، اور بھارت میں اگر آتا تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجا میں لگتا حسین کا، اور اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں، آنکھوں سے اپنی گھومیں گے روزہ حسین کا، اور سر پٹکتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام گنگا اور جمنا حسین کا، اور راون کی طرح دنیا سے تم مٹ گیا یزید، لیکن دلوں پہ آج ہے قبضہ حسین کا، اور ہم پاپیوں کے سامنے ان کی مثال ہے، ہم پاپیوں کے سامنے ان کی مثال ہے، چمکاتا ہے نصیب
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے مرحوم مغفور جناب گلزمان حیدری، صفدر علی، آصف علی خان، ظہیر اختر، در فاطمہ، امیر فاطمہ، سید فدا حسنین جعفری، سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون، سید عشرت حسنین جعفری، میجر سید ظفریاب حیدر، سید خورشید حسن زیدی، سید ناظر عباس زیدی، سید حیدر عباس زیدی، مولانا رضوان علی نسیم، سید لال حسین شاہ، اور جاپان میں گزشتہ دنوں نوجوان سال سید محمد بختیار زیدی ابن سید محمد احسن زیدی ایک حادثے میں اللہ کے حضور پہنچے ہیں۔ نوجوان، ایک جوان اکلوتا فرزند اپنے ماں باپ کا، بھتیجے تھے وہ بریگیڈیئر سید نیر عباس زیدی کے، ان کی تدفین وہیں جاپان میں ہوئی ہے۔ آج ان کا سویم ہے اس مجلس میں، وہ سویم کا عنوان بھی ہے۔ ان تمام مرحومین کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ہوں۔ اللہم صل علی، ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔
جسے میں نے دوبارہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وقت میرے پاس 40 منٹ کا رہ گیا ہے، اور گزارش ہوگی ناظم مجلس سے کہ عقیدتیں کم نہیں ہیں، وقت میرے پاس کم ہے، تو جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں میرے وقت سے پہلے خوب پڑھوائیے، اچھا پڑھوائیے، زیادہ سے زیادہ پڑھوائیے۔ مولا کا ذکر ہے، یہ کسی شہنشاہ حسین نقوی کی میراث اور ملکیت نہیں ہے کہ میں ہی ذکر کروں گا، سب کا دل کرتا ہے کہ وہ ذکر کریں، اور سب ذکر کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے وقت سے پہلے کروا دیجئے تاکہ میں کم سے کم 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے میں۔ اللہ اپنے اس کلام میں پنجتن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرے، الجھے، زدم زدہ، بحثم بحثی، کٹ حجتی کرے، تسلیم ہی نہ کرے، علم رکھتا نہیں ہے مگر اہل علم کو مانتا بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر مناظرہ نہیں ہوتا، مقابلہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ یعنی پھر بات اللہ کے حضور رکھی جائے گی کہ یا اللہ تو ہی فیصلہ کر کہ ان دونوں میں سچا کون ہے۔ اچھا، یہ پیشکش نصارائے نجران نے کی تھی یا نبی نے کی تھی؟ یہ پیشکش نبی نے کی ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، اور پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں گے۔ یعنی اللہ کی لعنت ان پر جائے گی کہ جو جھوٹا ہوگا۔ یہ پیشکش نبی نے کی ہے نا؟ تو اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں، اپنے پورے گھرانے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کی صداقت کی یہی تو دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ کسی کو سچا ماننے کے لیے، کسی کو حق پر ماننے کے لیے ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، فرار کر رہا ہے، رستہ بدل رہا ہے، اپنی بات سے ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا نہیں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں اپنے گھر کو پیش کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی معمولی 2 بیٹے نہیں تھے جنہیں حسنین کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی نفس مصطفیٰ نہیں ہے جسے علی کہا جاتا ہے، اور خود نبی کوئی معمولی وجود نہیں ہے، لیکن حق اور صداقت کی خاطر نبی اپنے پورے خاندان کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بچے بعد میں پیش کیے ہیں، مباہلے میں مصطفیٰ نے پہلے پیش کیے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ لوگ تیر، بھالے، برچھی سے تو بچ سکتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ تیروں سے بچ سکتے ہیں، نیزوں سے بچ سکتے ہیں، بھالے برچھیوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بہت بہت بڑا عنوان تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں لعنت کی۔ اب کیا کریں؟ نئے کسی قانون کے پاس ہونے پر قرآن کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دیں؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیے مجھے زیادہ، جی کسی قانون کے پاس ہونے پر، اگرچہ پاس نہیں ہونے دیں گے ہم، نہیں ہوا۔ جی پاکستان میں عقل مند لوگ رہتے ہیں، پاکستان کے اندر سمجھدار لوگ رہتے ہیں، ملا مولویوں پر اگر پاکستان چلنے والا ہوتا تو بنتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پاکستان کو بنانے والے عقل مند تھے، پاکستان کو سنبھالنے والے ہوشیار ہیں۔
عقل مند ہیں، ذہین ہیں، معاملہ فہم ہیں، زیرک ہیں اور سمجھدار ہیں۔ لہذا لعنت کی ایک دو آیت تو ہے نہیں، میں اپنے مضمون سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا بھائی، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، قرآن پڑھنے سے کون روکے گا؟ قرآن میں 10 سے زیادہ آیتیں لعنت کی، جی ایک آیت تو بڑی اپنی ہی نوعیت کی ہے۔ ریبورن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، نئے شیعہ ہونے والے غیر مسلموں نے جو اپنے احساسات اور جذبات اس سائٹ پہ ڈالے ہیں، اس میں ایک مسیحی کہتا ہے کہ ایک آیت میں پڑھ رہا تھا قرآن اور سمجھنا چاہتا تھا اسلام، تو ایک آیت نے مجھے ایک جگہ پر آ کے روک دیا۔ آیت یہ تھی کہ جو حق کو چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے یہ آیت ایک مرتبہ روک رہی تھی کہ میں سمجھوں کہ اللہ تو لعنت کرتا ہے، یہ تو بعد میں سمجھیں گے، کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ، اور ایک دو نہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، کام بھی اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا کام ان کا حق ہے، اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں ایک فرقے کے ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے کہا جی مسلمانوں میں لعنت کرنے والے کون ہیں؟ کہنے لگے خبردار یہ والی باتیں نہیں کرو، ہم سب کو صحیح مانتے ہیں، کوئی لعنت کے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر میں ایک اور کے پاس گیا، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ کس کس کے پاس گئے، میں نہیں بتا رہا آپ کو، انہوں نے اس سائٹ پہ لکھا ہے کہ وہ کس کس کے پاس گئے، کس کس مسلک کے نام لیے انہوں نے۔ اور پھر کہنے لگے میں ایک اور مسئلہ، انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ایک عیسائی دوست نے کہا بھائی ایسے جاؤ، ایک سینٹر اور بھی ہے، یہ بات کہیں یورپ کی ہے۔ تو میں اس سینٹر میں گیا تو وہ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کے جو پیش نماز تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کہنے لگے اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، بہت واضح آیت ہے، جو حق جان کر حق چھپائے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جو حق مان کر حق چھپائے اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں میں اپنے مضمون میں ہوں کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، بہت جلدی مجھے کام کی باتیں کرنی ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ کون ہیں جو لعنت اللہ کی ہوگی قرار یہ دیں گے؟ یہ وہی ہے کہ رحمت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے۔ یہ وہی ہے رزق اللہ کا ہوتا ہے، ملتا ان کے ذریعے ہے۔ یہ وہی ہے جنت اللہ کی ہوتی ہے، دیتے یہ ہے۔ یہ وہی ہے لعنت اللہ کی ہوتی ہے، آتی اہل بیت کے ذریعے۔ اسی ہی کو تو واسطہ فیض کہا جاتا ہے، جو اللہ کی چیزوں کو بندوں تک پہنچائے۔ چیز اللہ کی ہے، مگر جو اللہ کی چیزوں کو بندوں تک پہنچائے اسے واسطہ فیض کہا جاتا ہے۔ اسے میں لفظ بدل کے کہوں تو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اگر میرے بچوں جوانوں، آپ کے دوستوں میں احباب میں کوئی برابر میں بیٹھنے والا اور ساتھ میں کھڑے ہو کر سلوٹ مارنے والا کبھی آپ سے وقفے کے درمیان پوچھے کہ تم وسیلے کو کیوں مانتے ہو، تو انہیں قرآن کی یہ ساری آیتیں سنا دینا کہ جس میں اللہ کسی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی کے ذریعے سے عطا کرتا ہے تو وسیلہ اور کسے کہا جاتا ہے؟ وسیلہ، آئیے حضر بھائی، وسیلہ دو طرف سے وابستہ کو کہا جاتا ہے، جس کا تعلق یہاں سے بھی ہو اور وہاں سے بھی ہو، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جو صرف یہاں والا ہو اسے وسیلہ نہیں کہا جاتا، جو صرف وہاں والا ہو اسے وسیلہ نہیں کہا جاتا۔ بھائی آپ اس عمارت کی چھت پر اگر جانے لگیں گے تو ایک زینے کی ضرورت پڑے گی نا، وہ زینہ پختہ بنا ہوا ہو یا زینہ وہ عارضی بنا ہوا ہو، مگر زینہ کی ضرورت پڑے گی کہ اگر آپ بلندی پر جائیں گے یا بلندی سے نیچے آئیں گے۔
زینہ کہتے ہی اسے ہیں جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہو، یعنی جو زمین سے بھی ٹکا ہوا ہو اور وہ چھت سے بھی جڑا ہوا ہو، جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، جو یہاں سے جڑا ہوا ہو تو اسے بشر کہا جائے، وہ وہاں سے جڑا ہوا ہو تو اسے نور کہا جائے۔ تو ہمیں ایک ایسا وجود چاہیے جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو۔ بشر ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے احساسات سمجھ سکے، اور نور ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تک جا کر بات پہنچا سکے۔ بھائی اگر آمادہ ہے تو ایک اور مطلب لے لیجئے، جب اللہ اپنی آیتیں پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے تو میں اپنی دعائیں پہنچانے کے لیے علی کو وسیلہ نہیں بناؤں گا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے ان پر کہ جو جھوٹے ہوں گے۔ میرے جوانوں، لعنت کوئی دھماکہ نہیں ہے، لعنت عدم برکت کو کہا جاتا ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ لعنت کی ضد ہے برکت، اور برکت کی ضد ہے لعنت۔ جہاں لعنت ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی، جہاں برکت ہوگی وہاں لعنت نہیں ہوگی۔ اور برکت ہر اعتبار سے جب برکت کہلائے، میں اور لفظ بہتر کرتا ہوں، ہر زاویے سے جو چیز برکت ہو، ہر پہلو سے جو چیز برکت ہو، ہر اعتبار سے جو چیز برکت ہو، اسے عربی میں کوثر کہتے ہیں۔ کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر یعنی برکت ہی برکت، یعنی جس کی نسلوں کو مارا گیا ہو آج سب سے زیادہ اسی فاطمہ کا احترام ہوتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ جس کے خانوادوں کو ختم کیا گیا ہو، جس کی سے منسوب لوگوں کو دیواروں میں چنا گیا ہو، جس سے منسوب لوگوں کے خون سے گارے بنا کر عمارتیں بنائی گئی ہوں، آج سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ انہی کا ہے کہ جن کی زندگی میں برکت ہے، برکت، خیر کثیر، کوثر۔ دیکھیے اللہ کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں فرق ہے۔ مخلوق کے کاموں میں، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق ہے۔ مخلوق کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، اللہ کا ہر کام باکمال ہوتا ہے۔ مخلوق کا کوئی کام پہلے مرحلے پر باکمال نہیں ہوتا۔ جی میں نے خود جب شاید 1990 میں پہلی مجلس پڑھی تو وہ کہیں سے ریکارڈ مجھے مل گیا ہے، شرم آتی ہے مجھے وہ مجلس اپنے آپ میں جب سنتا ہوں اسے کہ کیا کر رہے تھے تم یہ۔ جی میر انیس نے جو پہلا مرثیہ لکھا تھا اور جو آخری مرثیہ لکھا وہ دونوں برابر نہیں ہیں، زمین تا آسمان دونوں میں فرق ہے۔ جی مثلا صادقین نے جو پہلی مصوری کی اور آخری مصوری کی وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ فن کا تقاضا یہ ہے کہ تدریجاً کمال تک جاتا ہے، یعنی میں اور آپ، اگر آپ ہر میدان میں چلے جائیے، آپ ہر شعبے میں چلے جائیے، فن تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے۔ جی بندے تدریجاً کمال تک جاتے ہیں، مگر جب اللہ کام کرتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پہ باکمال کرتا ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا اس ایک جملے پر، جب بندے کسی کو مانتے ہیں تو تجربہ کرتے کرتے بہرحال چوتھے مرحلے پہ باکمال کو مان لیتے ہیں، اور اللہ جب باکمال بناتا ہے تو پہلے ہی محمد کو باکمال بناتا ہے۔ پہلی مخلوق سرکار دو جہاں کی ہے اللہ کی۔ سب سے پہلے اللہ نے جسے خلق کیا وہ نبی کی ذات، اور پہلا ہی ایسا بنایا کہ پھر اس سے ایسا بنا ہی نہیں۔ وہ جب بناتا ہے تو وہ پہلے ہی مرحلے پہ باکمال بناتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں کیا کیا فرق ہے ایک لسٹ بنے گی۔ بندوں کے کام یہ، اللہ کے کام یہ، ان ساری فہرستوں کو، ان ساری
ردیف کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو بندوں کے کام، توجہ اس جملے پر، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، بندوں کے کام اب تر کہلاتے ہیں، اللہ کا کام کوثر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کا ہر کام کوثر ہے جس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو لعنت یعنی عدم برکت، جس کی زندگی میں جاذبیت نہ ہو، جس کے اقوال میں کشش نہ ہو، جس کے فیصلوں میں برکت نہ ہو، جس کے معاملات میں، لہذا وہ ایک لمبی لسٹ بنے گی، اور یہ ممبر سجا ہے ذکر علی کے لیے۔ دشمن علی کا ذکر کر کے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ علی کا دشمن کون ہے، اس کا وقت، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک نصیحت کرتا ہوا گزر رہا ہوں، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، اور جو چیز جس چیز میں گم ہو جاتی ہے اسے سوائے اس کے نظر نہیں آتا۔ جی روزے کی کیفیت میں ہوں، اس لیے ہم سب روزے کی کیفیت میں ہیں، اس لیے یہاں کوئی پانی یا گلاس نہیں رکھا ہوا۔ آپ تصور کر لیجئے دودھ بھرا گلاس، اس میں آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیجئے، اور پھر اس انگوٹھی سے پوچھئے کہ تمہیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انگوٹھی جواب دے گی دودھ۔ آگے کیا ہے دودھ، پیچھے کیا ہے دودھ، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے؟ وہ کہے گا دودھ ہی دودھ، اس لیے کہ وہ اس میں اتر چکا ہے۔ جی ذوبوا فی علی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک دکان پر برتن خریدنے گیا، مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا ظرف فروش سے کہ مجھے 6 گلاس دے دو، ایک جگ دے دو۔ اس نے سامنے والی میز پر 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ رکھ دیا۔ مجھے ان 6 گلاسوں میں ایک گلاس چھوٹا لگا، تو میں نے اسے اٹھا کے کہا کہ یہ چھوٹا ہے، باقی 5 ایک جیسے ہیں، جیسے 5 ہیں ایسے ہی چھٹا بھی لا کے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ بھی انہی جیسا ہے۔ میں نے کہا یہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس نے پھر جواب دیا یہ انہی جیسا ہے۔ تو میں نے کہا میں تم سے بحث نہیں کروں گا، میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ ہر ایک سے بحث نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس ایک گلاس کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے، لینے والا بڑا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ ہو اکبر تو محفوظ ہے، کہ اللہ میں علی گم ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی جس میں چلا جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ لہذا فنا فی اللہ، عرفان میں، تصوف میں، صوفیوں کے ہاں، اولیاء الہی کے ہاں فنا فی اللہ ایک کیفیت ہے جس کے بعد اللہ ولایت عطا کرتا ہے۔ توجہ تھکے نہیں میری باتوں سے۔ فنا فی اللہ اولیاء کے ہاں، صوفیہ کے ہاں، عرفا کے ہاں۔ میں کیونکہ پاکستان ہندوستان میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یعنی بر صغیر کے لوگ سمجھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے جو اردو سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں یورپ، امریکہ، کینیڈا، جہاں جہاں یہ جائے گی، تو اس لیے میں صوفیہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ اس خطے کے اندر ان کا ایک حصہ ہے، ان کا وجود ہے۔ تو صوفیہ کرام اور اسی طرح عرفاء عظام، ایسے ہی اولیاء محترم، اللہ کے اولیاء، ان کے ہاں ایک کیفیت ہے اور ایک درجہ ہے جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ فنا فی اللہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ میں گم کر دیں، اپنے آپ کو اللہ میں ختم کر دیں، اپنا وجود مٹا دیں اور صرف اللہ کا وجود رہنے دیں،
یعنی اپنے آپ کو جب اللہ میں اتار دیں، یہ فنا فی اللہ، تو جیسے ہی وہ فنا فی اللہ کی ایک کیفیت میں آتے ہیں تو پھر انہیں ایک مقام ملتا ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے. جی ولایت صاحب کرامت ہو جاتے ہیں وہ. پھر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سنتا ہے. سنتا تو اللہ سب کی ہے، مگر جن کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، جن کا قرب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، ان کی دعاؤں کا اثر بھی کچھ اور ہے. اس کی وجہ بھی ہے. ممکن ہے کوئی بچہ کیسا، پھر اس کا مطلب ہے ہمیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تو ہماری سنے گا ہی نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ انہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، انہیں بولنے کا طریقہ آتا ہے، انہیں وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ سے بات کرتے وقت ان باتوں کا خیال کرتے ہیں. جی اگر کسی نشست میں فرض کریں میں نیر زیدی صاحب کے ہاں میں حاضر ہو جاؤں اور ان کے ہاں کوئی جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی صدر مملکت بیٹھے ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کون آیا ہوا ہے، تو میرا رویہ کچھ اور ہوگا. لیکن جب مجھے بتا دیا جائے گا کہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، فلاں صاحب تشریف فرما ہے، تو پھر میرا رویہ ان کی معرفت کی بنیاد پر، ان کی پہچان کی بنیاد پر، ان کی شناخت کی بنیاد پر کچھ اور ہوگا. تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے رویے بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں گے میرے اس جملے پر. ائمہ اہل بیت نے فرمایا نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی قاعدہ ہے ان کا کہ ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کرو. چھوٹا سا بچہ ہے، تم اس سے بھی ویسے ہی بول رہے ہو جیسے تم 80 سال کے بزرگ سے بات کر رہے ہو. تم خاتون سے بھی وہی بات کر رہے ہو جو کسی مرد سے بات کر رہے ہو. تو ہر ایک کی تعلیم اور ہر ایک کے مقام کو دیکھ کر، اس کی معرفت، اس کی علمی کیفیت کو دیکھ کر بات کرنا ہی تو ہنرمندی ہے. تو یہ قاعدہ دیا ہے ائمہ اہل بیت نے، نحن نکلم الناس علی قدر. انبیاء کرام کی بھی یہی روش تھی. ہم انبیاء، ہم ائمہ، ہم اہل بیت لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو ان کی بات جو ہم سے ہو رہی ہوگی اس کے ذریعے ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ یہ تو نازل ہو کر، نیچے آ کر، اپنے معیار سے نیچے آ کر بات کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوگی ہم جیسوں کے ساتھ، اس سے ان کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ نہیں گئی میری بات. اگر میں اپنی گفتگو کو ذرا سہل آسان بناؤں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایسی جگہ چلا جاؤں، تو میں تو نیچے آ کر بات کر رہا ہوں نا، ان بچوں کے مطابق بات کر رہا ہوں. ائمہ کی معرفت اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی. علی مولا کی معرفت، توجہ چاہوں گا، اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی جب وہ ہم سے بات کر رہے ہوں. اس لیے کہ وہ تو ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق بات کر رہے ہیں. ان کی معرفت جب ممکن ہوگی جب ہم دیکھیں وہ اللہ سے کیسے بول رہے ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ جب مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیسے پہچانیں گے انہیں جب وہ ہم سے بات کر رہے ہوں گے؟ تو اگر مولا علی کو پہچاننا ہے، تھکے نہیں میری باتوں سے، اگر مولا علی کو پہچاننا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے، تو مولا کے وہ اقوال نہ پڑھنا یہ جاننے کے لیے کہ علی کا مقام کیا ہے جو انہوں نے ہم سے کہے ہیں. وہ ہمارے لیے کہیں، ہمیں اپنے لیے پڑھنا چاہیے. لیکن علی کو سمجھنے کے لیے ہمیں علی کی دعاؤں کو پڑھنا ہوگا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. صلوات پڑھیں، میں دعا سناتا ہوں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. مولا علی کے مناجات کا ایک حصہ فرماتے ہیں، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. علی مولا ہماری طرح سورج سے اللہ کو نہیں سمجھتے. ہم تو سورج کی گردش سے اللہ کے وجود کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے ناظم کائنات. ہم تو کائنات کے نظم سے اللہ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اسے منظم کیے ہوئے ہے. جی ہم مخلوق سے خالق کو سمجھتے ہیں.
جو مخلوق تھی ہی نہیں اور علی تھے، وہ علی اس مخلوق سے اللہ کو کیوں سمجھے؟ بھائی میرے لیے تو زمین آسمان چاند سورج دلیل بنیں گے کہ اللہ ہے، اس لیے کہ میں انہی کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں، لیکن علی اور نبی اور علی اور سیدہ اور حسنین تو اس وقت تھے جب سورج نہیں تھا، جب چاند نہیں تھا۔ تھک کر نہیں سنو مجھے، سیدہ کے نور کی بھیک سے تو اللہ نے چاند کو بنایا ہے، حسنین کے نور سے تو اللہ نے جنت کو بنایا ہے، مولا علی کے نور سے تو اللہ نے زمین کو بنایا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو علی کے بغض میں زمین پر ایک قدم بھی اٹھائے اس کا قدم اٹھانا حرام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زمین بنی ہے مولا علی کے تصدق میں، زمین بنی ہے مولا علی کے صدقے میں، تو جو زمین علی کے صدقے میں بنی ہو، علی کا کوئی بغضی اس پہ چلے گا، علی سے نفرت کرنے والا اگر زمین پہ چلے گا تو اس کا ایک ایک قدم حرام۔ تو اب یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات مولا علی کے لیے دلیل وجود پروردگار نہیں ہے، مگر میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ تو اب علی کیا کہیں گے؟ علی یہ نہیں کہیں گے کہ اے وہ کہ جس پر اتنی ساری دلیلیں ہیں، میں نے چاند سورج سے تجھے سمجھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ جی یہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ مناجات دیکھیے۔ اچھا پھر اس مولا کا اب یہ ایک دعائے صبا کا یہ جملہ ہے، اس میں حضرت جو فرما رہے ہیں کہ خود امام حسین کی مناجات کا ایک جملہ جو بابا کی اس فکر سے ملتا ہے، ان کے بابا کی اس فکر سے ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری مخلوق پر غور کر کے تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ جی بلا تشبیہ، اگر آپ کے کسی بڑے روڈ سے آپ جہاں جا رہے ہوں اور کہیں کھڑے ہوں اور ایک بڑی شاہراہ سے ایک بہت مہنگی گاڑی گزرے اور گاڑی بڑی خوبصورت ہو، بڑی ہی جدید ہو، تو گفتگو شروع ہو جائے آپس میں دوستوں میں کہ اس کے ٹائر دیکھو، اس کا کلر دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، لائٹیں تو دیکھو، پھر وہ کہے گا ذرا بونٹ تو دیکھو، پھر وہ کہے گا ذرا ڈگی تو دیکھو، گاڑی گزر گئی۔ اس پہ کسی نے بات ہی نہیں کی کہ یہ کس کمپنی کی ہے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں میں مخلوق پر غور کر کے اتنی دیر کو بھی تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ کیا معیار ہے! صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ عزیزان گرامی، بات بہت روشن ہے۔ کل کی مجلس میں کچھ دیر اور آپ کے سامنے رکوں گا اس مضمون کو لے کر کہ یہ جو نفس مصطفیٰ، نفس رسول مولا علی کو قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ جی انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ میں یہ نفس مصطفیٰ کو اگر اپنی اردو میں بولوں تو کہوں گا ہم اپنی جان لاتے ہیں تم اپنی جان لاؤ۔ نبی جسے اپنی جان کہتے ہیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ علی مولا کا وجود جان ہے نبی کی، اور صرف یہ نہیں ہے کہ علی نبی کی جان ہے، بلکہ نبی علی کی جان ہے۔ محبتیں تو دو طرفہ ہیں جی، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بلکہ میں ممبر کی زبان کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں۔ ہمارا سنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، البتہ سنی شیعہ خوش عقیدہ کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ وہابی کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا۔ جی احادیث بھی ہیں، فرامین بھی ہیں، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ جی سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ جس نبی کا سایہ نہیں تھا، تھک کے تو نہیں سن رہے، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ بار بار
بھائی ابھی حیدر بھائی یہ صاحب ابھی پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی مجھے توفیق ہوئی، تھوڑے بہت شعر بھی کہہ لیتا ہوں، اگرچہ روزے کی حالت میں غزل سنانا مکروہ ہے مگر علی سنانا ثواب ہے، تو میں غزل کے اشعار تو سنا نہیں رہا، میں تو مولا کی شان میں مجھے اپنے ہی شعر اس مضمون میں مجھے یاد آ گئے، عرض کیا تھا کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ جی شعر سننے والے ذرا توجہ بڑھائیں گے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ بھائی شعر سنا رہا ہوں آپ کو، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر۔ اور جس شعر کی خاطر میں نے جس 2 مصروں کی خاطر یہ آپ کو 4 مصرے سنا دیے، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ ہمیشہ نبی کے ساتھ جڑے رہنے والی ذات، بغیر علی کے نبی کا دن نہیں گزرتا تھا۔ جی دن میں نے بہت کہہ دیا، ہر چند لمحوں کے بعد یاد فرماتے تھے این علی، میرا علی کہاں ہے؟ مولا نبی بغیر علی کے دن نہیں گزارتے تھے، اور اگر کبھی خود سے آپ نے بھیج دیا کہ جاؤ یمن تبلیغ کرنے جاؤ فلاں بادشاہ کو جا کر ہمارا خط پہنچاؤ، تو جب کبھی بھیجا تو جب تک علی واپس نہیں آ گئے، نبی کا وجود مبارک، مزاج معلّہ مقدر رہتا تھا، اداس رہتے تھے۔ جی سرکار کی طبیعت مبارک ذرا اداس رہتی تھی کہ میرا علی میرے سامنے نہیں ہے۔ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ علی کے بغیر اپنے دن کو مکمل کریں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو فرماتے تھے میرے علی کو بلا کے لاؤ۔ اور یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی، 2 طرفہ تھی۔ مولا علی کی بھی یہی کیفیت ہوتی، جب کبھی سرکار بھیجتے تھے کسی شہر سے باہر کسی مہم پر، تو مولا جاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرتے تھے، اور جاتے جاتے مڑ کر دیکھتے تھے، اور پھر آنے کے بعد سب سے پہلے سرکار کے دیدار کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ نہ وہ ان کے بغیر اور نہ وہ ان کے بغیر۔ اور یہ مسئلہ جینیٹک کا تھا، اس لیے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، جن کی حقیقت ہی ایک ہو وہ ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ خلق کیا اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام دیا۔ اچھا حضور، میں اس مسئلے پر بہت زیادہ غور کر رہا تھا، بعد میں مجھ سے یہ حل ہوا کہ یہ اللہ نے کیوں ایسا رکھا؟ جب سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، حسنین کا نور علیحدہ بنایا، تو مولا علی کا نور بھی علیحدہ بنا دیتا، لیکن نبی کا نور بنا کر اس کو جب اس کا ایک حصہ بنایا، نور کو توڑا، یعنی ایک وجود کا ایک حصہ نکالا، اور جو دوسرا حصہ نکالا، ایک سے دوسرا نکالا، وہ دوسرے کا نام علی رکھ دیا، تو علیحدہ سے بنا دیتا، جیسے سیدہ کو علیحدہ بنایا، جیسے حسنین کو علیحدہ بنایا۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، خود اللہ چاہتا ہے کہ میرا نبی علی سے اور علی نبی سے دور نہ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ نبی مولا سے علی مولا کو بنایا ہے، نور نبی سے نور علی کو بنایا گیا۔ یہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، نور نبی سے نور علی کو بنایا گیا ہے۔ جو کسی کا جز بن جائے وہ اس جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، اور جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خبردار علی کو سب کچھ کہنا مگر اللہ نہ کہنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جز بنا دیا مولا نبی کا، اور ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ وقت ختم ہو گیا میرے پاس، اور
بات ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو دیکھیں کل کیا قسمت میں لکھا ہے کہ کتنا بیان کر سکوں گا۔ ایام علی علی کہنے سننے کے ہیں، یا ایام یوں تو سارا سال مولا کا ذکر ہو، جتنا ہم علی مولا کا ذکر کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے، ہمارا قد اونچا ہوگا، ہمارا معیار بلند ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر دکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو علی علی کرتا ہو وہ بلند کیسے نہیں ہوگا؟ اس کے اندر علی مولا کے نام کا اثر کیسے نہیں آئے گا؟ اور الحمدللہ دنیا جہان میں جو اس گھرانے کے متوالے پرستار چاہنے والے ہیں ان کا معیار کچھ اور ہے۔ کمزوریاں تو معصومین کے علاوہ ہر ایک میں ہیں، مگر معاشرتی اعتبار سے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا معیار کچھ اور ہے۔ پرامن قوم ہے، مظلوموں کو ماننے والی قوم ہے، رونے والی قوم کبھی کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ جس کا دل نرم ہو جائے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے ماتم سے کسی کو تکلیف ہو، آپ کے رونے سے کسی کو تکلیف ہو، آپ کے جلوس سے کسی کو تکلیف ہو، تو ان کے لیے تو اللہ نے آپ کو تسلی بہت پہلے دے دی سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت میں۔ ان کی فکر مت کرو جو تمہارے رونے سے پریشان ہوتے ہیں، جو تمہارے ماتم سے الجھتے ہیں، جو تمہارے جلوس نکالنے سے الجھتے ہیں، ان سے تم ٹینشن ہی نہیں لو، تمہیں میں اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ نساء کے اندر، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اونچی آواز میں ایسی کوئی بات جو کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر عزاداری سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مظلوم کی حمایت میں بولنے والوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی تو ٹینشن ہی نہیں لیں، کیونکہ اللہ نے پہلے یہ ضمانت دے دی ہے کہ ان کے تم فکر ہی مت کرو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے پسند ہے، چاہے کسی کو برا لگے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مظلوم کی حمایت میں بات کرنے والوں کو اللہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو مظلوم کی حمایت میں بات کرتے ہوں۔ مظلوم کی حمایت میں مجھے تو تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں پر کہ جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو انہیں کوئی یزید یاد آنے لگتا ہے، جب مولا علی کی بات کرتے ہیں تو انہیں کچھ ظالم یاد آنے لگتے ہیں، اور ان کی کوئی گھڑی بھی فضیلتیں۔ یہ تمہیں مبارک ہو کہ تم ظالم کے پیچھے کھڑے ہو، اور یہ ہمیں عزت ہے کہ ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جی ہماری عزت ہے کہ ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہی اس آخرت میں بھی کام آئے گا اور اس دنیا میں بھی اطمینان کا سبب ہے۔ مظلوموں میں سب سے بڑا مظلوم علی۔ السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقہ، سلام ہو پہلے مظلوم پر۔ اول سے مراد گنتی میں پہلا، یعنی کمیت میں، گنتی میں، یا کیفیت میں پہلا، یعنی ان سے پہلے بھی مظلوم گزرے ہیں مگر ان جیسا کوئی نہیں گزرا، ان کے بعد بھی مظلوم آئے مگر علی جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کے سامنے کسی نے جناب زینب کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر مولا علی کے سامنے دروازہ گر گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گئے۔ جی رونے والوں، میرے ایک ملنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، تکرار روزانہ ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا مجھے اپنی زوجہ کو نہیں مارنا چاہیے تھا، تو میں نے جب ان سے معافی مانگی تو کہنے لگیں کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے مت ماریے گا، میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔
جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور وہ بس ایک ہی بات کرتی ہے، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو، جب جناب زینب پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا سکینہ دیکھ رہی تھی، جب جناب زہرا پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا زینب دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ یہ جو آج کا دن گزر گیا، یہ ایک دن اہل بیت کے ہاں ایک مرتبہ پھر قیامت کا دن آیا۔ یہ جو صبح گزری ہے محراب مسجد کی ہے، علی حالت سجدہ میں ہے، وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی۔ آج کی صبح یہ سارا دن علی مولا زخمی کیفیت میں رہے، تلوار فضا میں بلند ہوئی، وہ تلوار جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی اور 1000 درہم کے زہر میں اسے بجھایا گیا تھا۔ وہ تلوار کو آگ میں گرم کرتا تھا اور زہر میں بجھاتا تھا۔ جس تلوار کو زہر پلایا گیا ہو وہ تلوار جب علی کے سر پر آ کے لگی، سنیں گے عزادارو، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی کے سر پہ ضربت آ کے لگی، یہاں ضربت کا لگنا تھا، وہاں آواز آئی الا قد تہدمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین۔ ایک مرتبہ کوفے کے در و دیوار ہلنے لگے، آگے بڑھے امام حسن اور بابا کو سہارا دیا تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ پہلے امام حسن نے جماعت کو مکمل کروایا اور بابا کو محراب کی دیوار سے ٹیک دے کر، تکیہ دے کر، دیوار کا سہارا دے کر بٹھا دیا۔ نماز مکمل ہوئی تو کیا دیکھا کہ سر سے خون بہت بہہ رہا ہے۔ تو امام حسن نے پٹی باندھنا چاہا تو فرمایا نہیں نہیں نہیں، پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ مولا امام حسن نے فرمایا ہاں بابا، آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی۔ فرمایا بیٹا حسن، اس ضربت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اسی زخم میں شہید ہو جاؤں گا۔ اب میرے مولا کون علی جس نے خیبر فتح کیا، کون علی جس نے خندق فتح کیا، کون علی جس نے فاطمہ زہرا کو قبر کے حوالے کیا، وہ علی جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط وجود تھا، 2 قدم چلے تو کہنے لگے مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اے بیٹا حسن حسین، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ ایک قالین پر علی کو لٹایا گیا، بچے قالین کو اٹھا رہے ہیں کہ اچانک مولا علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بس آخری جملے، اذان کا وقت قریب ہے، بس آخری جملے۔ فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، دیکھتے نہیں ہو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں، کتنا مجھ سے محبت کرنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اچانک دیکھا کہ عباس علمدار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا بیٹا عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، آنسو صاف کرو، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ نگاہ گئی کہ محمد حنفیہ رو رہے ہیں، اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا بیٹا محمد حنفیہ خبردار گریہ نہ کرو۔ سنیں گے عزادارو، سنیں گے؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی تمہارے رونے پہ بے چین ہو جاتی تھی، خبردار حسین گریہ نہ کرو۔ میں آخری جملے سنا رہا ہوں آپ کو۔ سارے رستے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں علی کو، بیٹے اٹھا کر علی کو گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے حسین گریہ نہ کرو، حسن گریہ نہ کرو، محمد حنفیہ اے عباس خبردار گریہ نہ کرو۔ جو علی سارے رستے بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو سارے رستے روکتے رہے نا کہ گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، علی خود رو دیے، خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے پڑھ کر بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا، میرے مولا نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، دونوں بیٹی اور باپ بہت دیر روتے رہے۔ بس ایک جملہ عزادارو، علی کی نگاہوں میں کوفے کا بازار گھومنے لگا۔ اے زینب یہی کوفہ ہوگا، کوئی پتھر مار رہا ہوگا، کوئی نیزہ چبھ ہو رہا ہوگا، علی کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لایا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جن مرحومین کے نام میں نے ابتدا میں لیے ان تمام مرحومین، خاص طور پر نوجوان سال سید محمد بختیار زیدی ابن سید محمد احسن زیدی کی مغفرت فرما۔
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین